بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پر آج خیر رمضان میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنا لائف سٹائل لوگوں کو دکھا کر ان لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کوتاہی کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری جو ہے اس کا احساس ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت ہمارے مہمان موجود ہیں، خصوصی جو ہمارے گیسٹ ہیں نواز انجم صاحب وہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نواز صاحب، اب جب ہم اس چیز کو سمیٹیں، ہم نے بات کر لی کہ خرابی کدھر سے آئی، کہاں سے شروع ہوئی اور اب یہ مصرائیت کر گئی ہے، اب اس سے نکلا کیسے جائے؟ جس حد تک ہم نے خراب کر لیا ہے، اب اس چیز کو بدلا کیسے جائے، رویوں کو تبدیل کیا کیسے جائے؟ بڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے نیرو بیان کے ٹیکے سے واپس ڈسپلین پہ لے کر آنا ہے تو مشکل ہے، ٹائم لگنا ہے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہی ایفرٹ، وہی محنت دوبارہ سچے دل سے، ایک شاکر صاحب کا ایک شعر پہ میں یہ بات ختم کروں گا کہ تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ شاکر ہوا جانے خدا جانے۔ واہ، یعنی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے، کنکلوڈ کس طرح سے کریں؟ دیکھیں، میں کنکلوڈنگلی تو یہ کہوں گا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو برباد نہ کریں، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اپنی زندگی کو متاثر نہ کر بیٹھیں۔ ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے جو حکم دیا، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف سے بچیں۔ اسراف ہر وہ چیز ہے جو آپ کو مشکل میں ڈال دے، آپ کو پریشان کر دے، آپ کو تنگ کر دے، آپ کو دکھی کر دے۔ اپنے احوال، اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو لوگ زندہ رہتے ہیں، جس کا قرآن مجید نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھ دو، خرچ بھی کرو، ولا تبسطھا کل البسط، اور ایسے کھلا بھی نہ چھوڑ دو، فتقعد ملوما محسورا، کے بعد میں پھر ملامت کرنے والے پریشان ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ہر چیز اپنے وسائل کے مطابق رہیں اور اس پر پھر خوش رہیں۔ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے، مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا قناعت وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی خزانہ اس انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا جس میں قناعت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں کتنے کتنے امیر ہیں، کتنے کتنے دولت مند ہیں، لیکن آرام راحت نہیں ہے، مزید دولت کے پیچھے لگے ہوئے۔ اور ابن آدم کی بھوک ایسے ہی ہے، اسے ایک وادی مل جائے سونے کی، وہ دوسری وادی تیسری وادی میں پڑا رہتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک لقمہ تک کھانے کسی بھی ڈاکٹر سے منع کر دیتے ہیں۔ انسان اپنے لیے دوزخ کی آگ جمع نہ کرے، یہ سارا دنیا اور آخرت میں بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ اپنے وسائل کے مطابق رہیں اور اس میں خوش رہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی میں آسانی رکھی، اور قیامت کے دن دنیا میں جن کو کم ملا ہے، کل قیامت کو انہیں جنت جلدی ملے گی، اور پیسے دولت والے لوگوں کو کئی کئی سالوں تک جنت کی خوشبو سے وہ فاصلے پر ہوں گے، اور مسکین اور فقراء امت محمدی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم روتے تھے جب بہت زیادہ مال غنیمت آیا، تو آپ روتے، آپ نے کہا یا اللہ کہیں ہماری آخرت کا حصہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ تو آخرت کو بچانے کے لیے خاص طور پر اس معاشرے میں جب غربت بہت زیادہ ہے، تو جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے میں ان سے درخواست کروں گا غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، دکھا کے انہیں مزید پریشان نہ کریں، مزید پریشان۔ آپ اپنی افطاری کی بھی تصویریں بنا بنا کے لگا رہے ہیں، کیا ہو گیا اس کا؟ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح۔ فاض صاحب، جس طرح سے آج کا دور چل رہا ہے، اس کے اندر اس کو اس طریقے سے کنکلوڈ کریں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ دکھاوا نہ کرنا کہیں نہ کہیں کمزوری کا باعث سمجھا جاتا ہے، تو یہ چیز ایک گلٹ رہتا ہے شاید سب کے اندر، تو اس چیز کو کیسے اوور کم کیا جائے؟ اور جس طرح سے ناصر صاحب نے بڑی بہترین بات کی کہ ہمیں خود بھی پرہیز کرنا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے کہ اس کا لائف سٹائل جو بھی ہے ہم اس سے امپریس نہ ہو جو اپنی چادر دیکھ کر اپنے پیر پھیلائے جائیں۔ دیکھیں، ہم خود پرہیز تب کر سکیں گے جب ہمارے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی فیکلٹی ہوگی۔ ویری امپورٹنٹ۔ لیکن خود احتسابی بھی نا خود سے پیدا نہیں ہوتی، یہ پورے معاشرے ہوتے ہیں جو خود احتسابی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ سیلف انٹروسپیکشن، خود اپنے اندر جھانکنا بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جب معاشرہ ویسی غلط سٹینڈرڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جب تک سٹینڈرڈز کو ریویو نہیں کیا جائے گا، آپ سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں تو کوالٹی بنتی ہے۔ جب سٹینڈرڈ ہی غلط ہے، انفیریئر سٹینڈرڈز ہوں گے تو انفیریئر کوالٹی آئے گی۔ سٹینڈرڈز ریویو کرنے ہیں، اور میں پھر وہیں پہ آؤں گا، سٹینڈرڈز کہاں سے ریویو ہوں گے جو سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں۔ ایک بات جو میں ہاؤ ایور کہنا چاہوں گا، جو پروفیسر صاحب نے بھی اشارہ کیا، سادگی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ نے گھٹ کر جینا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس میں بڑا بیلنس ہے۔ شادی کا کوئی فیسٹیول تھا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ترغیب دی کہ یار یہاں پہ کلچرل گیت یہ بیٹیاں نہیں گا رہی،
شادی میں گیت ہوتے ہیں تو وہ ہونے چاہیے، یعنی ایک اپروپریٹنس بھی ہے فیسٹیول کی، اس اپروپریٹنس کو بھی آنر کرتا ہے دین۔ شادی کے فیسٹیول میں کچھ کلچر بھی ہے، پروفٹ نے اس کو آنر کیا کہ وہ کلچرل ایکسپریشن ہونا چاہیے۔ تو سادگی کا مطلب گھٹ کے جینا بھی نہیں ہے، وسائل کے اندر، وسائل کے اندر رہیں، اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ظرف، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کے مطابق۔ اگر آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، جو پروفیسر صاحب نے فرمایا وہ بالکل حق ہے، لیکن آج اگر میرے گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں پانی بھی نہ پوچھوں اور میں کہوں میں درویشی والا ہوں۔ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی روکا ہے، اس سے بھی منع ہے، کنجوسی، کنجوسی بے شک، I agree with you۔ اپنا وضو کا پانی برتن وہ گروی رکھوا یعنی دیا۔ سمپلسٹی کا مطلب بخل بھی نہیں ہے، کنجوسی بھی نہیں ہے، دو ایکسٹریمز ہیں نا، ان دونوں ایکسٹریمز کو گیو اپ کرنے کا نام اسلام ہے، راہ اعتدال، ماڈریشن کا پاتھ۔ یہ جو عروۃ الوسطیٰ کی بھی ہم بات کرتے ہیں، مڈل پاتھ، وہ مڈل پاتھ ایکسٹریم سے ہٹ کے ماڈریشن والا